दोस्तों, अरब के ताबुक शहर में एक कबीला बसा करता था। उस कबीले का एक सरदार था जो कि बुत परस्त था और इस्लाम से नफरत करता था। उसके दरबार में गणक था। एक दिन उस गणक ने सरदार से कहा कि मैंने सुना है कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े पहलवान हैं और निहायत ताकतवर हैं। ये सुनकर सरदार ने कहा, अगर अली रदियल्लाहु अन्हु वाकई पहलवान है तो उसे पहलवान के जरिए ही रोका जा सकता है। सरदार ने अपने लोगों से कहा कि जाओ और रियासत के जितने बड़े बड़े पहलवान हैं उन सबको यहाँ ले आओ, क्योंकि मैंने उन सबको एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़वाऊंगा। अगले दिन रियासत के एक खुले मैदान में सारे पहलवान इकट्ठा हो गए। सरदार ने उनसे कहा, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे और जो आखिरी शख्स जीतेगा उसकी कुश्ती हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के साथ होगी। सरदार की बात के मुतालिक सब पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगे। काफी देर तक लड़ने के बाद एक शख्स ने सबको हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। सरदार ने फत्ता पहलवान से कहा, तुम थक गए हो इसलिए कुछ देर यहाँ आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। फत्ता पहलवान आराम करने चला गया। कुछ दिन बाद सरदार ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च किया, इतने पहलवान बुलाए, इसका मकसद तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। सरदार ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है। उसका नाम है हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। तो तुम उसके साथ लड़के उसे कत्ल करो और उसका सर मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपनी रियासत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि फिर मुझे फक्र होगा कि मेरे दामाद ने अली को हरा दिया। इसके बाद फत्ता पहलवान अपने साथ 4-5 पहलवान लेकर मदीना के लिए रवाना हुआ। कुछ दिन सफर के बाद जब वो मदीना की हदिये पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, इसलिए उस रात उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाल दिया और आराम करने लगे। सुबह फजर के वक्त फत्ता पहलवान और उसके साथी जब अपने डेरा से निकले तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक फावड़ा और एक गिनती था। फत्ता के साथ जो लोग थे उनमें से एक ने कहा, चलो उस शख्स से पूछते हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु कहाँ मिलेंगे। उन्होंने उस नौजवान को आवाज दी, ए नौजवान, जरा इधर आओ। नौजवान ने कहा, काम आपका है तो आप इधर आए। फिर फत्ता पहलवान और उनके साथी उसके पास गए और कहा, हम इस शहर में नए हैं, हम एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं। नौजवान ने कहा, क्या मालूम करना चाहते हो? मुझसे पूछो। एक पहलवान ने कहा, जिस शख्स से हम मिलना चाहते हैं उनका नाम है अली इब्ने अबी तालिब। नौजवान ने पूछा, क्या तुमने उससे पहले कभी देखा है? उसने कहा, नहीं। नौजवान ने पूछा, कभी उनकी आवाज सुनी है? उसने कहा, नहीं। नौजवान ने पूछा, अली से तुम्हारा क्या काम है? फत्ता ने कहा, हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। नौजवान ने पूछा, तुम उसके साथ क्यों कुश्ती लड़ोगे? फत्ता पहलवान ने कहा, हमें इस काम के लिए पैसा दिया गया है, अगर मैं उनसे जीत गया तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की से शादी करने का मौका मिलेगा। नौजवान ने कहा, ठीक है, पहले मेरे साथ लड़ो, अगर जीत गए तो फिर अली से लड़ लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मुझे मालूम है।
اصل میں وہ نوجوان خود امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ سن کر فتح پہلوان نے کہا، ٹھیک ہے، تم کس ہتھیار سے لڑنا چاہو گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری مرضی۔ فتح پہلوان نے کہا، لیکن تمہارے پاس تو تلوار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے پاس تلوار ہے اور میرے پاس پھاوڑا، تو تم تلوار سے لڑو اور میں اس پھاوڑا سے لڑوں گا۔ یہ سن کر فتح پہلوان نے کہا، تم بہت بہادر ہو۔ اگر تم اتنے بہادر ہو تو سوچو علی ابن ابی طالب کتنے بہادر ہوں گے۔ پھر دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح پہلوان نے پہلا وار کیا، پھر فتح پہلوان نے دوسری وار کیا، پھر تیسری بار بھی وار کیا۔ فتح پہلوان بس وار پر وار کرتا رہا، لیکن امام علی رضی اللہ عنہ ہر وار کو روکتے رہے۔ فتح تلوار سے وار کرتا رہا، لیکن امام علی رضی اللہ عنہ نے ہر بار وار کو روکتے رہے۔ آخر فتح رک گیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اب کیا کوئی اور ارادہ ہے تمہارا؟ فتح پہلوان بولا، اے اجنبی نوجوان، تم نے مجھے محسوس کر دیا۔ تلوار اور اس پھاوڑے کی لڑائی کو ختم کرو۔ آؤ اب ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی کرتے ہیں۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی۔ پھر فتح پہلوان نے پہلا وار کیا، پھر دوسری بار وار کیا، پھر تیسری بار، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر وار کو روکا۔ ایسے لڑتے لڑتے فتح پہلوان تھک گیا۔ پھر فتح پہلوان بولا، اب میں تیسری طریقہ استعمال کروں گا جس میں سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ میں اب بھالا سے لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے بھالے سے لڑو اور میں اپنے پھاوڑے سے لڑوں گا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ فتح پہلوان پھر وار کرتا رہا، لیکن امام علی علیہ السلام نے ہر وار کو روکتے رہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب لڑتے تھے تو انسان کے چہرے کو نہیں، انسان کے دل کو دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اس شخص کے ہاتھ تو چل رہے ہیں لیکن اس کا دل صاف ہے۔ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد فتح پہلوان بولا، میں تھک گیا ہوں، تم نے اب تک ایک بار بھی وار نہیں کیا، اب تم وار کرو۔ تب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنا پھاوڑا اٹھایا اور فتح کے اوپر اشارہ کیا۔ جیسے جیسے امام علی علیہ السلام اپنا پھاوڑا اوپر اٹھاتے، فتح بھی پھاوڑے کے ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فتح پہلوان ڈر گیا اور اس کا ساتھی بھی گھبرا گئے۔ باقی کے پہلوان بھی خوف میں آ گئے کہ اگر اس شخص کے اندر اتنی طاقت ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے اندر نہ جانے کتنی طاقت ہوگی۔ فتح بولا، اے اجنبی نوجوان، میں ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار کو مانتا ہوں، تم جیت چکے ہو، تم فتح ہو، لیکن اب مجھے نیچے اتار دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اسے نیچے اتار دیا اور پھر اپنی پھاوڑا کو ایک طرف رکھا۔ پھر امام علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اب بتاؤ فتح، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح پہلوان بولا، اے اجنبی نوجوان، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو پورا ہونے والا نہیں، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح پہلوان نے یہ بات سنی وہ رونا شروع ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو؟ فتح نے کہا، اے مولا، میں بہت امید لے کر آیا تھا کہ مجھے بڑا انعام ملے گا اور وہ لڑکی ملے گی
جسے میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے فتح، تم جسے ڈھونڈنے آئے ہو اس کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ فتح نے کہا، یا علی ابن ابی طالب، اگر صرف انعام کی بات ہوتی تو میں مان لیتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کا سر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سر کی بات ہو گئی تو کیا ہوا؟ جو گردن علی کے پاس ہے لے جاؤ، اپنی تلوار نکالو اور علی کا سر کٹ کر اپنا مقصد پورا کرو۔ فتح بولا، یا علی، اتنے عرصے کے بعد ایک انسان ملا ہے جو راستہ دکھانے والا ہے، اور میں ایک لڑکی کے لیے اس کا سر کاٹ دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا علی علیہ السلام، میں آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن میں خود ہار گیا ہوں، میں خود ناکام ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تمہارا نام فتح تھا، اب کیا نام رکھنا چاہو گے؟ فتح بولا، یا علی علیہ السلام، جو آپ کی مرضی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تمہارا نام فتح تھا، لیکن آج سے تمہارا نام قمبر ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر صفین اور جمال کے ممالک تک قمبر نے مولا علی کے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن حضرت علی بازار گئے تو انہوں نے دیکھا ایک نصرانی شخص ایک زرہ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی نے زرہ کو پہچان لیا اور کہا، یہ تو میری زرہ ہے۔ اے سن کر نصرانی کہا، اے امیر المومنین، اے زرہ میری ہے اور میری ملکیت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اس وقت قاضی سرائی تھا۔ جب قاضی نے امیر المومنین کو آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور انہیں اپنی جگہ بیٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قاضی سرائی، اس شخص کے ساتھ میرا ایک اختلاف ہے، اس کا فیصلہ کیجیے۔ قاضی نے کہا، اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے زرہ میری ہے، یہ بہت پہلے کھو گئی تھی، میں نے اسے نہ بیچا ہے نہ کسی کو دیا ہے۔ قاضی نے نصرانی سے پوچھا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ نصرانی نے کہا، میں امیر المومنین کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے کہا، نہیں۔ تو قاضی نے فیصلہ نصرانی کے حق میں دیا۔ نصرانی نے فیصلہ سن کے کہا، یہ تو نبی کا حکم ہے۔ امیر المومنین نے اپنا کیس قاضی کے سامنے رکھا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اللہ کی قسم، یہ زرہ آپ کی ہے، میں اسے آپ کی بیٹی کے اونٹ سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اے زرہ آپ تمہاری ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا اور اسے رخصت کیا۔ سبحان اللہ۔